چلیے آج وقت کو مینج کرنے کا ایک بہت ہی زبردست طریقہ دیکھتے ہیں، ایک ایسی کہانی کے ذریعے جو ہے تو سمپل لیکن اس کا سبق بہت گہرا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دن تو گزر گیا لیکن کام وہی کے وہی ہیں؟ بالکل، یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ضرور ہیں۔ تو چلیے اسی فیلنگ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ملتے ہیں تاثیر سے۔ یہ تاثیر کی کہانی ہے، ایک ایسا نوجوان جس کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو شروعات کرتے ہیں تاثیر کے مسئلے سے۔ دیکھیں، تاثیر تھا تو بہت خوش مزاج، دل کا اچھا، سب اسے پسند کرتے تھے، لیکن اس میں ایک ایسی کمزوری تھی جو اسے ہمیشہ پیچھے کھینچ لیتی تھی۔ اور وہ کمزوری کیا تھی؟ ٹال مٹول، مطلب ضروری کام کو سائٹ پہ رکھ کر غیر ضروری، آسان یا مزیدار چیزوں میں وقت لگا دینا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو تاثیر کا دن کیسے گزرتا تھا؟ گھنٹوں ویڈیو گیمز، دوستوں کے ساتھ لمبی لمبی باتیں یا بس خیالی پلاؤ پکانا۔ اور اس سب کا نتیجہ؟ اسکول کا کام، گھر کے کام، سب کا ایک پہاڑ بن جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادے تو اس کے ہمیشہ نیک ہوتے تھے کہ آج سب کچھ نپٹا دوں گا، لیکن اصل میں ہوتا کیا تھا؟ وقت ہی ختم ہو جاتا تھا، پھر کام جلدی جلدی، آدھا ادھورا، اور آخر میں صرف فرسٹریشن۔ لیکن تاثیر کی اس پریشانی کو کوئی دیکھ رہا تھا، کوئی سمجھ رہا تھا، اور وہ تھے اس کے دادا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پوتا مشکل میں ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک بہت ضروری سبق سکھانا ہے۔ تو انہوں نے تاثیر کو گھر بلایا۔ کچن میں میز پر بہت عام سی چیزیں پڑی تھیں، ایک خالی شیشے کا جار، کچھ بڑے بڑے پتھر، تھوڑی سی کنکریاں اور ریت۔ دیکھنے میں تو معمولی سا سامان تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سبق چھپا تھا۔ تو اب شروع ہوتا ہے اصل امتحان۔ دادا نے تاثیر کو دیکھا اور بہت سیدھی سی بات کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اس جار کو ان سب چیزوں سے بھر دو جو ٹوکری میں ہیں۔ تو تاثیر نے سوچا، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے سب سے پہلے ریت اٹھائی اور جار میں ڈال دیں، پھر اس کے اوپر کنکریاں ڈال دیں۔ دیکھا جائے تو عام عقل یہی کہتی ہے نا؟ لیکن پھر آیا اصل مسئلہ۔ جب اس نے آخر میں بڑے پتھر اٹھا کر جار میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ فٹ ہی نہیں ہوئے۔ جار تو پہلے ہی بھر چکا تھا۔ تاثیر بالکل حیران، پریشان کہ اب کیا کروں، اور اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے دادا کی طرف دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ پتھر فٹ کیوں نہیں ہوئے؟ اور بس یہاں تاثیر کے دادا کی سمجھداری کام آئی۔ وہ مسکرائے، انہوں نے جار کو پھر سے خالی کیا اور کہا، چلو اب دیکھو کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ یہ اس کہانی کا آپ کہہ لیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس بار انہوں نے سب سے پہلے بڑے پتھر اٹھا کر جار میں رکھے، پھر انہوں نے کنکریاں ڈالیں اور وہ پتھروں کے بیچ میں جو جگہ تھی نا، وہاں جا کر سیٹل ہو گئیں۔ اور بالکل آخر میں انہوں نے ریت ڈالی جو باقی کی چھوٹی چھوٹی خالی جگہوں میں بھی سما گئی۔ اور تاثیر کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئیں۔ وہی جار، وہی سامان، لیکن اس بار سب کچھ آرام سے پورا آ گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاثیر کو سمجھ آیا کہ مسئلہ چیزوں کا نہیں، ان کی ترتیب کا تھا۔ تو پھر دادا نے اس پوری مثال کا مطلب سمجھایا۔ انہوں نے کہا، یہ جار تمہاری زندگی ہے، اور یہ جو بڑے پتھر ہیں نا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ تمہاری صحت، تمہارا خاندان، تمہاری تعلیم، تمہارے بڑے بڑے خواب، اور یہ کنکریاں، یہ وہ دوسرے ضروری کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، جیسے روز کے کام، چھوٹے موٹے ایرنڈز، اور ریت، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں وقت ضائع ہوتا ہے، سوشل میڈیا، فضول کی باتیں، یعنی ڈسٹریکشنز۔ اور سبق بالکل صاف تھا۔ انہوں نے تاثیر کو سمجھایا، دیکھو، اگر تم اپنی زندگی کا جار پہلے ریت سے بھر دو گے تو پھر ان بڑے ضروری پتھروں کے لیے کبھی جگہ نہیں بچے گی۔ اور اسی کو کہتے ہیں بگ راکس فرسٹ کا پرنسپل۔ ایک بہت سادہ سا اصول ہے، لیکن اتنا پاورفل کہ یہ زندگی میں پرائیورٹیز سیٹ کرنے کا پورا طریقہ بدل سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تاثیر کی اس کہانی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اس پرنسپل کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے؟ تو اس کا آسان سا فارمولا یہ ہے، پہلا قدم یہ پہچانیں کہ زندگی میں بڑے پتھر کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ پھر دوسرا قدم، اپنے دن، اپنے ہفتے، اپنے مہینے کی پلاننگ انہی بڑے پتھروں کے گرد کریں، انہیں سب سے پہلے اسکیجول کریں۔
اور تیسرا قدم، جو چھوٹے موٹے کام ہیں نا، یعنی کنکڑیاں اور ریت، انہیں ان بڑے کاموں کے بیچ جو وقت بچتا ہے اس میں فٹ کریں۔ تو اصل میں مسئلہ وقت کی کمی کا ہوتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے پرائیورٹی سیٹ نہ کرنے کا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ سے بھی زیادہ ضروری پرائیورٹی مینجمنٹ ہے۔ تو اس بات کو سوچتے ہوئے ختم کرتے ہیں کہ کسی کی بھی زندگی ہو، اس کے جار میں سب سے پہلے کون سے بڑے پتھر جانے چاہیے؟ وہ کیا ہیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں؟